everyone, Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good. My name is Nadia اور آج ہم لوگ کیونکہ آج سال کا آخری دن ہے اور 2025 کا آخری دن ہے تو I just wanted to make a video sharing with you guys the crux of the things that I share with you on many of my videos besides homeschooling. بہت عرصے پہلے، بہت سال پہلے، تقریباً 10 سال تو ہو گئے ہوں گے اس بات کو یا زیادہ ہی، میں نے ٹیڈ ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کا ٹائٹل تھا لائف از ایزی. اور بہت ایک زمانہ تھا مجھے ٹیڈ ٹاک سننے کا بہت شوق تھا، اور اس میں سے جو میموریبل ایک ویڈیو ہوتی ہے دیٹ از ون آف دوز ویڈیوز. اور اس میں ایک بندہ ہے جو کہ تھائی لینڈ سے بلانگ کرتا ہے، وہ اپنی اسٹوری سناتا ہے اینڈ ہی ایکچولی پٹس اے پوائنٹ کہ زندگی آسان ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ کیسے آسان ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ گاؤں میں رہتا تھا اور اس کی زندگی بہت مزے کی تھی، فن اینڈ ایزی. لیکن اس نے کہا ایک ٹائم پہ ہمارے گاؤں میں ٹی وی آ گیا. کہتا جب ٹی وی آیا تو ہمیں احساس ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں سکسیس کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا، یہاں پہ تو ہم غریب ہی رہیں گے. پھر وہ اپنے گاؤں سے نکل کے بینکاک چلے جاتا ہے. اینڈ ہی سیڈ میں وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی میں نے ایڈمیشن لیا، میں وہاں پڑھتا بھی تھا، میں وہاں کم سے کم 8 گھنٹے میں وہاں پہ کام کرتا تھا. اور جب کھانے کی باری آتی تھی تو میں ایک بلینڈ سے نوڈلس مجھے کھانے کو ملتے تھے. یعنی آبویسلی سٹیز میں آپ جب گاؤں سے جاتے ہیں تو سٹیز میں اس طرح کا اس ماحول نہیں ہے اور اس طرح کا کھانا پینا بھی نہیں ہے. اینڈ اے کنٹری لائک تھائی لینڈ ہی سائڈ کہ وہاں پہ مجھے صرف بلانڈ سے نوڈلس جو میں افورڈ کر پا سکتا تھا. کچھ دن بعد میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، میں اتنا ٹائم میں لگاتا ہوں، اتنی محنت میں کرتا ہوں، پر میں کچھ کھا بھی نہیں پا رہا، میں کچھ اچھا کھا بھی نہیں پا رہا. جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ 8-10 لوگوں کے بیچ میں مجھے رہنا پڑا ہے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر. اور یونیورسٹی جب میں دیکھتا ہوں، جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے بہت بورنگ لگتی ہے ہر چیز، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہے. اور جو بھی سبجیکٹس میں دیکھتا ہوں، اگر میں آرکیٹیکچر کو دیکھتا ہوں، اگر میں انجینئرنگ کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹیو اسٹڈیز ہیں، اس میں کچھ بھی کنسٹرکٹیو نہیں ہے. کیونکہ وہ گاؤں سے آ رہا تھا، کھیتوں سے آ رہا تھا، ہریالی سے آ رہا تھا. یہ واز لائک کہ اگر آرکیٹیکچر ہے وہ سیمنٹ کی بلڈنگز بنا رہا ہے، اس نے آرکیٹیکٹ کرنا ہے، وہ فردر اینڈ مور سیمنٹ. یو گائز آر اسٹڈنگ ٹو بلڈ مور سیمنٹ اسٹرکچرس. اسی طرح انجینئرس ہیں، کتنے پل بنانے ہیں، کتنے انڈر پاس اور یہ سارا کچھ سڑکیں، عمارتیں، یہ سب انجینئرس کر رہے ہیں. پھر وہ کہتا تھا کہ جب میں ایگریکلچر پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ خوراک کو کیسے زیادہ سے زیادہ پوائزن کیسے کرنا ہے. تو یہ سیٹ کہ ہر چیز میں مجھے، ہر اسٹڈی میں مجھے اتنی محنت سے جو اسٹڈی کرنی بھی ہے اس میں بھی مجھے ڈسٹرکشن نظر آتی تھی. اینڈ ہی سیٹ کہ میرے پاس اپنے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہوتا تھا. دس از ایکچولی ریفلیکشن آف آل آر لائفس، ہم سب کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ میں چلے گیا واپس گاؤں، اور وہ کہتا ہے کہ گاؤں میں ہم لوگ 2 مہینے کام کرتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، چاول لگاتے، چاول کی فصل، اور پھر ہم نے اس کو کاشت کرنا ہوتا ہے. 2 مہینے میں کوئی 6 ٹن چاول میں کاشت کر لیتا ہوں. ہم سال میں 1 ٹن چاول، ہم 6 لوگ ہیں خاندان میں ہمارے، اور ہم 1 ٹن ہمارا لگتا ہے پورے سال کا، اور باقی کے چاول ہم بیچ دیتے ہیں. اسی طرح میرے پاس 1/2 ایکڑ زمین ہے جس کے اوپر میں سبزیاں اگا لیتا ہوں. اسی طرح ہی سیڈ کہ شاید میں کچھ چیزیں بھول بھی نہیں ہوں، میں نے ریسنٹلی بھی دیکھی ہے وہ ویڈیو تو اسی لیے مجھے اتنا کچھ ڈیٹیل میں یاد ہے. اینڈ دین ہی سیڈ کہ میں کھانا تو میں مطلب وہاں نوڈلس کھاتا تھا صرف، تو یہاں پہ میں چاول بھی کھا رہا ہوں، یہاں پہ میں
سبزی بھی کھا رہا ہوں, تو میں بہت ٹیسٹی کھانا کھا رہا ہوں, اور مجھے سال میں صرف 2 مہینے کام کرنا پڑ رہا ہے, اور باقی 8 مہینے میں انجوائے کرتا ہوں. 8 مہینے کے 10 مہینے میں انجوائے کرتا ہوں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ پھر بات آتی ہے گھر کی. شہر میں ایک انسان جو انٹیلیجنٹ ہو, وہ پڑھے لکھے, اچھے گریڈز لے, اس کے بعد کہیں جا کے وہ آئی تھنک تھائی لینڈ میں شاید مارگیج کا سسٹم ہے, تو یہ سیڈ کہ ایک انسان اپنا ایک ریزنیبل سا گھر کو 30 سالوں میں بنا پاتا ہے. 30 سالوں سے اس کا مارگیج دینا پڑتا ہے. تو ہی سیڈ, میں نے کہا اوہ میں تو غریب بندہ ہوں, میں کیا کروں, میں گھر کیسے بناؤں. اس نے کہا کہ میں نے ہر روز 2 گھنٹے صبح 5 سے لے کے 7 بجے تک 3 مہینے مٹی کا اپنا گھر بنایا. مٹی اور وہ جو ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تھائی لینڈ میں گھر بنانے کا. ہی سیٹ کہ میں نے اپنا گھر 3 مہینے کے اندر بنا لیا. اب میرے پاس وہ 30 سال میں سے 29 سال اور 7 مہینے میں فری ہوں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ورک ٹورڈز مائی ہاؤس. میں نے گھر بنا لیا. کہتا میں نے گھر بنایا تو مجھے اتنا خوشی ہوئی اپنا گھر بنا کے, اور اتنا ایزی لگا مجھے یہ سب کچھ. ایکچولی وٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از کہ لائف از ایزی. یہ سیڈ میں نے اپنا گھر جب بنا لیا تو اس کے بعد میں پھر اور گھر بنانا شروع ہو گیا. میں نے اور بھی ڈھیر سارے گھر بنائے. کہتے اب میری زندگی کا, وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا پرابلم یہ ہے کہ میں کہاں جا کے سوؤں گا, کس گھر میں نے آج جا کے سونا ہے رات کو. اینڈ دین ہی سیڈ میری خوراک بھی, میرا کھانا بھی سارٹیڈ ہو گیا, اور مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں لگانا پڑتا. میرا گھر بھی سارٹیڈ ہو گیا. اب آتے ہیں کپڑے. ہی سیڈ کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے فیشن میں, جیسے باقی چیزوں میں, کاسمیٹکس میں, ہر چیز میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم یہ لے لو گے تو یو چینج, تم ڈفرینٹ ہو جاؤ گے, تم کچھ تمہاری ویلیو بڑھ جائے گی. ہی سیڈ میں نے 1 مہینہ شہر میں, 1 مہینہ جب میں تھا تو میں مطلب شہر میں تو اس نے کافی عرصہ گزارا, تقریباً آئی ڈونٹ ریممبر کہ اگر اس نے یہ بات مینشن بھی کی ہے کہ نہیں, بٹ ہی سیڈ کہ میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے پورا 1 ماہ لگا کے ایک جینس خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے. جب میں نے وہ جینس خرید لی, جب میں نے وہ پہنی, میں نے شیشے میں اپنا آپ کو دیکھا تو میں نے کہا میں تو ابھی بھی ویسا ہی دکھتا ہوں, میرے اندر کا کچھ چینج نہیں ہوا, میں تو وہی ہوں جو میں پہلے. اس جینس سے میں زیادہ ہینڈسم نہیں ہو گیا, اس نے مجھے زیادہ چینج نہیں کیا. تو ہی سیڈ کہ اب میں کپڑے, ہی سیڈ کہ میرے سے جو لوگ بھی ملنے آتے ہیں وہ میرے لیے کپڑے لے آتے ہیں, کپڑوں کا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اینڈ ہی سیڈ کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو کئی دفعہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں تو وہ مجھے کپڑے اور دے جاتے ہیں. ہی سیڈ اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس اتنے کپڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے آگے لوگوں کو دینے پڑ جاتے ہیں. یہ 3 مین چیزیں ہی سیڈ کے سارٹیڈ ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ میں نے سوچا, آئی کنٹمپلیٹڈ کہ سکنس میں کیا کروں گا. ہی سیڈ کہ جب بھی آپ بیمار ہوتے ہیں, اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا وٹ وینٹ رانگ, ہم نے کیا غلطی کی, اپنے ساتھ کیا غلطی کر رہے ہیں. اینڈ ہی سیڈ میں نے پانی سے, مٹی سے, اپنے ماحول سے, ان بیسک چیزوں کو استعمال کر کے, اس بیسک نالج کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ہیل کرنے کی ہر سکنس میں میں نے کوشش کی. اب میرا what I'm trying to say here is, my point is not کہ ہم سب اٹھ کے گاؤں بھاگ جائیں, پہاڑوں میں بھاگ جائیں. ہم اپنی زندگی جس طرح سے ہماری چل رہی ہے ہم اس میں کنٹینٹ ہو جائیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈسٹرکشن کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. کسی بھی پراپرٹی سے زیادہ جو ضروری پراپرٹی ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا جسم ہے, جس کو کیا کہیں گے, جس کو ہیلدی رکھنا, فنکشنل رکھنا از دا مین تھنگ. ہر کسی چیز سے پہلے جو مین چیز ہے
دیٹ از آور باڈی، آور اون باڈی. لیکن ہم اتنی زیادہ اور چیزوں میں ہمارا مائنڈ آکیوپائی ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ، جس طرح پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر چیز ہمارے اوپر، ہمارے مائنڈس کے اوپر اتنی ساری ریسرچ ہوئی ہے، تو ہم ایک قسم کے زومبیز کی طرح اس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، رہ رہے ہیں اسپیسیفکلی آج کل کے دور میں. کہ لیکن اس کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے. وی فیل گلٹی، وی فیل کہ وی آر دا پیپل ہو آر ناٹ ان کنٹرول آف آر چوائسیز. جبکہ دیکھا جائے اربن پلاننگ اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے، میجورٹی آف دی ایریاز اگر آپ دیکھیں گے تو اٹ از سیٹ اپ ان اے وے کہ آپ کو آپ ہیلدی نہ رہ سکو. یہ ہیومن ایک انسان کو یہ چوز کرنا کہ آج میں نے واک پہ جانا ہے، یا آج میں نے کسرت کرنی ہے، محنت وہ کرنی ہے، جم جانا ہے، یا میں نے ایکسرسائز کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں دماغ کو سوچنا نہ پڑے. انسان تو محنت کر کے، بھاگ دوڑ کر کے اپنا کھانا ڈھونڈتا ہے، جمع کرتا ہے. دس از ہاؤ وی ہیومنز ہیو ایوولوڈ. لیکن ہماری جو اربن پلاننگ ہوئی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کھا پی کے اس کو ہضم کرنے کے لیے دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم نے جا کے واک کرنا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا جو ہم نے کھایا. سو دیز آر دا تھنگس. ہماری اربن پلاننگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ وی اسٹے انہیلدی، اور اس کے بعد اف وی آر انہیلدی اور اف وی گین اے لاٹ آف ویٹ، جو کہ انیویٹیبل ہے، جس طرح کی خوراک ہمیں آس پاس نظر آتی ہیں، ریڈیلی اویلیبل جو ہے، اور ایزیلی اور ریڈیلی اویلیبل ہے، تو اس کے بعد وی آر شون سم sleek slim images to tell us کہ بھائی feel bad about yourself. This is what is the accepted figure out there. So I'm not saying we are not responsible. What I'm saying is that بہت ساری چیزیں اگر ہم اپنا دماغ استعمال کر کے دیکھیں، اگر ہم کانشیسلی آبزرو کریں، دے آر ڈسٹرکٹیو. جس طرح اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ جو چیزیں مجھے پڑھا رہے ہیں، ایون اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی دیکھتے ہیں تو پیپل آر سیئنگ نہیں دس از نیو بریک تھرو، اور یوں ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا. بٹ اٹ از ایکچولی destroying the planet. لیکن no one is going to talk about it because it's all about profit. So یہ کہنا کہ life is easy, I don't want to promote کہ زندگی بہت آسان ہے، کچھ کرو نا، بس بس گزار دو زندگی جیسے ہے. یہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو نہیں کرنا. بہت جس طرح ہی سیٹ کہ میں نے اپنا ایک گھر بنایا، پھر میں نے اور گھر بنائے اور گھر بنائے، کہیں پہ وہ اس نے گھر دکھائے اپنے، کسی میں اس نے پینٹ سے بہت پیارے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، اینڈ ہی ہیڈ اے ہول کمیونٹی ناؤ. اور دس از سم تھنگ دیٹ ہی ڈز پروڈکٹیو تھنگس ایوری ڈے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کا پرچار کرنا بھی کہ یار تم لوگ بھاگ رہے ہو، جو ریس میں بھاگ رہا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جو ایک سرکولر اس میں چل رہی ہے، اس کو بتا ہی دینا، اس کو تھوڑی دیر روک کے کہہ دینا کہ یار نہیں، دس از ناٹ لائف، دس از ناٹ وٹ یو ور میڈ ٹو ڈو، دس از وٹ سسٹم از ایکچولی میکنگ یو ٹو ڈو. پیدا ہو جاؤ، 2 سال کے ہو، اسکول چلے جاؤ، پڑھ لو، کالج چلے جاؤ، یونیورسٹی چلے جاؤ، جسٹ پھر جاب میں چلے جاؤ، پھر یہاں لنک بناؤ، ادھر لنک بناؤ. پیپل were talking about LinkedIn بھی ایک فضول چیز لگتی ہے مجھے. آپ اٹس لائک کہ تم جس طرح یوٹیوب ہے، جیسے الگوریدم ان ویڈیوز کو پکڑتا ہے جو ریگولر ہونا چاہیے، یو ہیو ٹو ریگولر. دس از اے مانسٹر. اس کو آپ کو فیڈ کرنا ہے بار بار ویڈیوز میں. اتنی روز آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، روز آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، روز آپ کی بات، ایک ہی بات کو آپ کتنے طریقوں سے کہہ پائیں گے، یا کچھ نئی بات بھی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے.
یہ جو روز کی بات آپ کہیں گے تو پھر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا, آج میں اٹھی, آج میں نے کپڑے دھوئے, آج میں نے, کیونکہ دیز آر دا تھنگس دیٹ یو ڈو ایوری ڈے. I don't know, people still find it interesting. The same thing is جب میں نے اپنا کورس اسٹارٹ کیا یونیورسٹی کا, تو دے ور لائک کہ گٹ ہب پہ یو ہیو ٹو پوسٹ ایوری ڈے, ہیو ٹو پوسٹ یہ فلانا پروجیکٹ بنا کے, یہ فلانا, یو ہیو ٹو پوسٹ. اور نیچے جو ہے آپ کا سارا وہ چل رہا ہوتا ہے جس میں گرینس میں آ رہا ہے کہ آپ کا کیا پروگریس ہے, آپ کتنے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, کتنا آپ کوڈ لکھ رہے ہیں, کتنا آپ پوسٹ کر رہے ہیں گٹ ہب پہ. This is also something you have to, I do understand that it's important that you have to be regular on something, but the kind of um, um, digital presence, or the kind of things that digitally that you see, you have to be in a race. آپ ایک ریس میں ہیں, unseen قسم کی ریس ہے. You can feel that you are in a race. جب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, why am I not happy, why am I not satisfied, کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا, میں نے سب کچھ کر لیا جو کہ مجھے کہا گیا تھا کہ تم کو کرنا ہے, میں وہ سب کچھ کر لیا, لیکن why am I not there where people told me کہ I'll be there, why did not I achieve that mark yet. ابھی بھی کچھ اندر خالی کیوں ہے, ابھی بھی اندر کچھ مسنگ کیوں ہے. سو یہی اس بات کا کے بارے میں بات کرنا, اس کا احساس دلانا کہ یار نہیں, دس از ناٹ واٹ وی ور میڈ فار. وی کین انجوائے, وی کین لک ایٹ دا اسکائی فار سم ٹائم. ہم کہیں رک کے کسی پھول کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں. ہم ایسی کیا ہی جلدی ہے, ہمیں کہاں ہی جانا ہے, ہم نے ایک انسین قسم کی بھگدڑ. تو زندگی آسان ہے, اپنے لیے زندہ رہو, اپنے آپ کو بہتر بناؤ. اور I know this end is destruction. Sometimes I also think I'm like Nadia, کیا فائدہ. ایون اگر آپ اپنے دماغ کو بھی انٹلیکچولی اسٹرانگ کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ بکس پڑھ رہے ہیں, اور یہ موت کا کوئی پتہ نہیں, کسی وقت بھی آ جاتی ہے. آج, اس سال, 20 سال بعد, it's bound to be destroyed. The mind is bound to be destroyed. So why improving it? This is how things are. کبھی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یار زندگی جیسی چل رہی ہے, یا جس طرح سے دکھتی ہے, یا جن چیزوں میں انگیج ہم ہوئے ہیں جو کہ بہت سطحی ہیں, بس اسی میں چلنے دو. اگر ڈیپتھ میں جاتے ہو تو بہت سوال ہے. سو یہ سال ہم اس نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. وی کین لیو سلولی. آئی ڈو ہیو اے گول. اس سال کا میرا ایک گول ہے وچ از ویری مچ لائک دس تھائی بندے والا گول ہے میرا. آئی وانٹ ٹو گو بیک سم ویئر. نہ, I don't know. I want to now experiment. I want to do things, so wacky things جو کہ شاید میں نے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہے کرنے کو. So this year I've planned to do those. I'll keep on sharing the things with you guys, and I hope and pray کہ اس سال میں تھوڑا اور زیادہ ریگولر ہو کے ویڈیوز بناتے رہوں. And thank you very much for listening to me. میرے لیے 500 بھی بہت بڑا نمبر ہے. جب 500 ویوز ہو جاتے ہیں نا, I'm like okay, it's time to make a new video. Again, the thing is کہ enjoy and be productive. اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہ ساری چیزیں یہی رہ جانی ہیں. نگیٹیوٹی از a very bad emotion جو کہ نسلوں کو ڈسٹروائے کر دیتا. So just be happy and also be bitchy as well. اگر
sometimes I also think that کہ شاید میری آؤٹ لک کچھ زیادہ ہی پولائٹ تو نہیں چلی جاتی, زیادہ کائنڈ تو نہیں چلی جاتی, because I'm a very bad person when somebody, you know, میری دم پہ کو پاؤں رکھتا ہے تو I'm a very bad person. تو یا اور یہ چیزیں میں نے زندگی کے ساتھ سیکھی ہیں. پہلے I'm not the person I was before. I would share someday with you guys my teenage life. پہلے مجھے اپنا آپ بہت برا لگتا تھا, پہلے مجھے اپنے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں تھا, پہلے مجھے it is yeah آج چونکہ it is going to be New Year night تو we don't go out, ہم باہر نہیں جاتے کیونکہ باہر بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اور نہ ہی ہم باہر سے کچھ آرڈر کرتے ہیں, نہ ہی ہم باہر جا کے کچھ کھاتے ہیں, بیکاز نیو ایئر کے ٹائم پہ ہو گیا یا عید کے ٹائم پہ, یہ جو بہت رش والے ٹائمز ہوتے ہیں اس کے اندر باہر بہت زیادہ بس لوگ بس بنا کے تو گن بنا رہے ہوتے ہیں. So we always plan to stay home and make something ourselves. آج بن رہی ہے بٹر چکن with garlic naan. So let's see what happens. I was telling you that I was not happy within myself, and I was like a very ہر بندے کو پلیز کرنے والا بندہ, اور ایک ایسا بندہ جو کہ نو کسی کہہ ہی نہ پائے کسی کو. I was that kind of person. But اب میں I'm none of these things. So I call this an achievement کہ I can easily say no to whoever I want to say no to. I'm not a people pleaser. And I know how to call a spade a spade. And all these things actually bring about confidence and the realization کہ یار تمہیں who you are, whatever the body and the color and everything that you got is what you have. Thank you very much guys for listening to me, and have a great day. Bye. Happy New Year too. Happy New Year. من بھات رہے تھے سارے بیٹ پوٹیٹو اور بروکلی اور چکن ڈن ہوتے تو آتی کھا لو. Oh no.